اللہ تعالیٰ ذریعہ سبب پیدا کرتا ہے نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ. یہی فرما رہا ہے نا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. یا وابتغوا الیہ اور وسیلہ ڈھونڈو اس کی طرف. وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو. جہاد کی دو اقسام پہلے میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، جو میں جہاد اکبر اور جہاد اصغر. تو پہلے جہاد اکبر ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی ہر اس کام کی مخالفت کرنا جس کی اللہ اور اس کے رسول نے مخالفت کی ہے. سیدھی سی بات یہ ہے. اور جہاد اصغر یہ جب اس پر قابو پا جاؤ تو معاشرے کی برائیوں کو ختم کر دو. اور معاشرے کی برائی اسلام سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام نے ہر ایک کے حقوق متعین کیے ہیں. جب اس پر چلیں گے تو آٹومیٹکلی سسٹم قائم ہو جائے گا. ماں کو ماں کی حیثیت ملے گی، بہن کو بہن کی، بیوی کو بیوی کی، بیٹی کو بیٹی کی، رعایا کو رعایا کی، چاہے کوئی سی بھی رعایا ہو، مسلم رعایا ہو غیر مسلم رعایا ہو. لیکن حکمران تو مسلمان ہونا ضروری ہے. اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. وہ مرعوب نہیں ہو کسی سے، زیر اثر نہیں ہو کسی کے. تو یہ تو منافقت ہو گئی کھلم کھلا. اس کو حکمرانی چھوڑ دینی چاہیے پھر، ورنہ بڑا شدید عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. بہرحال ظالموں کو، زندیقوں کو اور ملحدوں کو بکرے کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. اور کوئی آدمی کہہ رہا ہے، آپ کے والد فرماتے ہیں، کوئی آدمی کہہ رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آیت قرآن کی پڑھ رہا ہے. حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. مٹنا ہی تھا اور آیا. آنے سے مراد ماضی قریب اور مٹنے سے مراد ماضی بعید تھا. تو جب حق کے لیے کھڑے ہو گے تو ماضی بعید بنے گا نا. جب حق کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو گے تو پھر کیسے ماضی بعید؟ جب تم اپنے دین کو جاننے کی کوشش، دیکھو اسلام کسی کے ساتھ ظلم کا سبق دیتا ہی نہیں ہے، لیکن اسلام تو پیش کرو. اپنی رائے نہ پیش کرو، پیش کرو تو اسلام، سمجھو تو اسلام کو، فروعیات کو نہ سمجھو. اور فروعیات کی بنیاد پر کسی کو کافر بھی نہ کہو. بنیاد کی بنیاد پر کافر ہوتا ہے آدمی. انحراف اگر بنیاد سے کیا جائے ایسے کافر نہیں ہوتا. تو بھی کافر تو پھر مسلمان کون بچے گا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب کو سنا کریں آپ، بہت زبردست ان کی فکر، ان کی سوچ بہت اعلیٰ ہے. اور اسی اسٹیج کے، یعنی اسی اسٹینڈرڈ کے علماء کرام کو سنا کریں. بہت طریقے سے بات کرتے ہیں اور بہت سدھار کے ساتھ بات کرتے ہیں. اگر ان کی بات کو سمجھا جائے نا تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. سرمایہ ہے اہل سنت کے لیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. مفتی صاحب کی تحریریں پڑھنے کی کوشش کیا کرو. اتنے پیارے انداز میں ایک ایک باریکی کو بیان کر دیتے ہیں کہ کھل کے واضح ہو جائے. لیکن اگر نہیں سمجھو گے تو وہ تو اپنا کام پورا کر دیں گے، کر کے چلے جائیں گے اپنے وقت پہ. کتنے پہلے چلے گئے. نقصان اور خسارہ ہمارا ہی ہوگا کہ ہم الٹے سیدھے چکروں میں الجھے رہیں گے اور حقیقت سے دور رہیں گے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. بہرحال اس خواب کی تعبیر آپ نے حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم کی اولاد میں ہے حضرت شاہ کمال کیتلی. حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. انہی کے پاس وہ خرقہ تھا جو حضور غوث اعظم نے دیا تھا مجدد صاحب کے لیے، شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. تو خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض، ایک دن مجدد صاحب بیمار ہو گئے. اپنا خواب بھی بتایا مجدد صاحب کہ مجھ کہا کہ تیری پوچھ سے ایسا فرزند پیدا ہوگا جو دنیا میں اجالا کر دے گا.
یعنی گمراہی سے لوگوں کو نکال دے گا. وہ دین جو رسول اللہ نے دیا تھا اس پر لوگوں کو. اور مجدد صاحب انتہائی سخت تھے، خاص کر بدعات کے معاملے میں تو بہت ہی سخت تھے. کہتے تھے کیا ضرورت ہے اس کی، زبردستی میں ایجاد کی کیا ضرورت ہے، جب ہمارے پاس ایک کامل ضابطہ حیات موجود ہے تو کیا ضرورت ہے. نفلی عبادت پر تو کبھی بھی پابندی نہیں رہی، جتنی چاہو چھپ کر کرو. اس کے تو اعلان کرنے اور اعلان کر کے نوافل کے لیے بلانا بھی منع ہے، کیونکہ یہ تو اللہ اور بندے کے نام. آپ اس کو جو بنیادی حکم ہے اس پر پابند کر دو، نوافل پہ خود ہی پابند ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نوافل پر پابند کرو گے اسے تو وہ جان چھڑا لے گا. بولے اتنا ثواب تو مل گیا مجھے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کنجی تو ہے ہی نہیں اس کے پاس جس سے تالا کھلتا ہے، اندر کیسے جائے گا، باہر ہی کھڑا رہے گا لیے. نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے. کون سی نماز ہے؟ وہ نفلیں، وہ فرائض ہیں، وہ واجبات ہیں، وہ موقدہ ہیں. ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے. مجدد صاحب کا بیان ہو جائے گا. اچھا، بہرحال آپ نے فرمایا بخار چڑھ گیا تھا آپ کو، تو آپ کی والدہ لے کے گئی شاہ صاحب کمال کہتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو آپ نے اپنی زبان نکال کر مجدد صاحب کے منہ میں ڈال دی. آپ کافی دیر تک چوستے رہے. جب چوستے رہے تو آپ نے فرمایا کہ فکر مت کرو، انشاءاللہ یہ بچہ لمبی عمر والا ہوگا اور عالم باعمل ہوگا اور دنیا میں اس کا فیض عام ہوگا، عام ہوگا. بہرحال آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، پھر سیالکوٹ میں بھی تشریف لایا. دینی علوم کا مرکز تھا سیالکوٹ. مولانا کمال کاشمیری اور مولانا یعقوب سے کتابیں پڑھی، بڑے نامے گے. 21 برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر واپس اپنے والد کی خدمت اقدس میں سارند پہنچ گئے اور تدریس میں مشغول ہو گئے. اچھا، چاہے کتنا بڑا بھی ولی ہو، چاہے کتنا بڑا بھی ولی ہو، اسے کسی نہ کسی کی ولی کی بیعت کرنی ہوتی ہے، کسی نہ کسی ولی کی بیعت کرنی ہوتی ہے. اس کی غلامی اختیار کرنی پڑتی ہے اس سلسلے میں داخل ہونے کے لیے. حضرت غوث بزرگ غوث اعظم ولیوں کے بادشاہ ہیں، ہے نا، لیکن آپ حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے. اللہ اکبر. سیدنا مخدوم علی حجویری، خواجہ ابو الفضل محمد بن حسن قتلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، داتا صاحب. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم ایک دفعہ اپنے مرشدوں میں سے ایک کے مزار پر گئے. نام ہے ان کا، اپنے شجرے میں آتا ہے، میرے ذہن سے اس وقت ویٹ ہو رہا ہے. چلے جب پڑھوں گا تو یاد آ گیا تو بتا دوں. تو جا کر کھڑے ہوئے ان کے مزار پر فاتحہ خوانی کی. بولا ابھی مرتبے میں 2 مرتبے ان کے ہم سے آگے ہیں. پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد پھر گئے تو کہا اب ہم ان سے آگے ہیں، ایک درجہ ان سے آگے ہیں. تو یہ تو مدارج طے ہو جس کی جتنی عمر ہو، جس کی جہاں تک رسائی ہو، لیکن بیعت ضرور ہونا ہوتا ہے، سلسلے میں داخل ہونا ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو بیعت لازمی ہے، اور بیعت کرنے سے حضور تک تعلق قائم ہو جاتا ہے. چین بن جاتی، کڑی ہاتھ میں ہاتھ. بیعت کرواتے بھی تو یہ کہتے ہیں میرا ہاتھ میں ان کا ہاتھ، میرے ہاتھ میں میرا ہاتھ، میرے پیر کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ، ان کے پیر کے ہاتھ میں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جن کا ہاتھ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں. بہرحال مرید کا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں، اور پیر کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں، درجہ بدرجہ سرکار مدینہ کے ہاتھ میں. اس طرح حضور سے تعلق قائم ہو جاتا ہے. کسی مرد کامل کا مرید ہونا، مرد کامل کا مرید ہونا، اللہ اکبر. ہریرہ
حذیرہ سے مراد کیا ہے؟ بلی. تو وہ ابو ہریرہ نہیں، بلیوں والے. یہاں پر تو ایسا لگا ہوا ہے نا، نتھو، خیرہ، ایرا، غیرہ. اس کا مرید نہیں ہونا چاہیے. جس کو اپنی خبر نہیں ہے وہ شریعت کی خبر کیا دے گا؟ وہ شریعت کی خبر کیا دے گا؟ جس کو نماز کی شرائط، واجبات، غسل کا طریقہ ہی نہیں پتہ، وہ کیا ہدایت دے گا؟ اور پیر کے معنی تو رہنما ہوتے ہیں، اور رہنما جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے راستے کی، شریعت کے راستے کی. اس پر چل گئے. جس کو خود نہیں پتہ کہ شریعت کے، جو طریقت اور شریعت میں فرق کرے، تو اس کو کیا پتہ؟ وہ کیا رہنمائی اور ہدایت دے گا؟ تو اس کا مرید نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کسی مرد کامل کا مرید ہونا چاہیے. وہ بد نصیب ہی ہے جس سے بناوٹی پیر مل جائے. وہ بد نصیب ہے کہ پھنس گیا، وہ بناوٹی پیر مل جائے. وہ بڑا خوش نصیب ہے جسے پیر کامل مل جائے. اچھا، پیر کامل جب مل جاتا ہے، اسی کو ملتا ہے جس کو حوث نہیں ہوتی زمانے کی. جس کو زمانے کی حوث ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی پھنستا ہے جا کے، کیونکہ شیطان بھی ہوا میں اڑ کے دکھاتا ہے. تو اسی چکر میں لگ جاتا ہے وہ کہ یہ بھی میرا ہو جائے تو وہ بھی میرا ہو جائے. شریعت کہیں بھی جائے، آخرت کچھ بھی ہو جائے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. تو وہ اسی کی صحبت اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایسے ہی بہت سارے اولیاء اللہ جتنے بھی آئے وہ اپنے سے پہلے والے کسی کے مرید ہوئے، اور پھر وہ سلسلہ چلتے 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 پہنچا. تو حضرات محترم پھر مدعے کی طرف آتے ہیں. مدعا ہے ہمارا اسلام. مدعے کی طرف آنے کی بات کر رہے ہیں تو مدعا ہے ہمارا اسلام. تو حضرات محترم حضرت مجدد نصف ثانی کے دور میں، آج سے تقریباً 450 برس پہلے، ہندوستان کی سرزمین پر جلال الدین اکبر بادشاہ تھا. جیسے آج کل کے بادشاہ ہیں، بادشاہ ہی ہے بھائی، یہ ایسے بادشاہ تھا. اس کی کابینہ ہندوؤں پر مشتمل تھی. ہندو وزیر اعظم تھا. راجہ مان سنگھ فوج کا کمانڈر ان چیف تھا. ہمیں اس سے نہیں ہے کہ راجہ مان سنگھ کمانڈر ان چیف تھا، ہمیں تو اس سے یہ ہے کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا. کیونکہ ہم اختلاف کرتے ہیں، خلاف نہیں ہوتے کسی کے. خلاف ہو گئے تو پھر ذاتیات پر بات آ جائے گی. اختلاف ہوا تو طرز عمل اور طریقہ کار سے مخالفت ہوگی. تو انسان اس کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کی اصلاح کی کوشش کرے گا. اللہ اکبر. بہرحال مشتمل تھے. مسلمانوں میں بھی رکھے ہوئے تھے 2 ملا. کون ملا تھے وہ؟ ملا مبارک کے 2 بیٹے، ابو الفضل اور فیضی، 2 تھے وہ. یہ کون تھے؟ علماء سو. اب مسکراہٹ بیٹھ جائے گی. وہ علماء سو تھے. اکبر بادشاہ کو گمراہ کرنے میں ان علماء نے مرکزی کردار ادا کیا. علماء سو نے مرکزی کردار ادا کیا. اکبر خود جاہل تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کی کلاسیں پڑھ لینے سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا جب تک اس میں شعور پیدا نہ ہو. اشفاق احمد کہتے ہیں نا، اشفاق احمد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ڈگریاں جو ہیں یہ رسید ہیں جو آپ نے تعلیم پر پیسہ خرچہ کیا، اس کی رسیدیں ہیں. اور فی زمانہ ایسے ہی تعلیم، جب تک شعور نہ آئے تو وہ تعلیم بیکار ہے. اور شعور نہیں ہے، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں میں شعور نہیں ہے. اللہ اکبر. تو 2 بیٹے تھے، دونوں علماء سو تھے، ابو الفضل اور فیضی. اور اکبر تو خود جاہل تھا. ابو الفضل اور فیضی دوسرے وزیروں اور مشیروں نے اکبر کو غلط راستے پر ڈال دیا، کیونکہ اکبر تو جانتا ہی نہیں تھا، دین کے متعلق پتہ ہی نہیں تھا. اور مشورہ دیا کہ اسلام کو تو 1000 سال گزر چکے ہیں، تبدیلی اس کا نام نہیں.
لوگ کہتے ہیں نا ہم جب اسلام کی تعلیم کی بات کرو تو کہتے ہیں ہم بیکورڈ نہیں ہیں، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کے اسٹریٹ فارورڈ ہونے کو دیکھو کیسا منہ کے بل گریں گے. کہتے ہیں ہم بیکورڈ نہیں ہیں. کیا مقصد؟ اسلام قدیمی مذہب ہے، بیکورڈ نہیں ہے. اسلام سے اچھا دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے. جب پھنستے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ارے ہاں اسلام نے تو یہ کہا ہے. سائنٹسٹ بھی آج یہ کہتے ہیں. بہرحال غلط راستے پر ڈال دیا اور مشورہ دیا کہ 1000 سال گزر چکا ہے اور یہ پرانا ہو گیا ہے، اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے. جیسے آج کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی؟ ایسے ہی کوشش کی جا رہی ہے. آج نیا دین تیار کیا گیا، اس کا نام دین الہی رکھا گیا. انہوں نے تو دین الہی رکھا گیا. الہی کے معنی الہ مانے معبود، الہی مانے میرا معبود. تو میرے معبود کا دین یہ نام رکھا گیا. تو معبود تو اسی کو مانتے تھے، وہ جلال الدین اکبر کو. تو حقیقت میں تو اسی کا ایجاد، حقیقت میں یہ دین اکبری تھا. اکثریت جو کہ ہندوؤں کی تھی، اس میں ہندوؤں کو خوش رکھا گیا. آج بھی خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو خوش کر کے خود خوش ہو جاتے ہیں. یہ تباہی ہے. تاکہ شاہی حکومت مضبوط ہو، کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگی. پیشانی پر کشکا لگایا جاتا، وہ لگاتے ہیں نا نشان، وہ ہندو. کمر پر جنیو پہننا جائز قرار دیا گیا، یعنی اس دین میں جو آ جائے ملا جلا دین تھا. گائے کی تعظیم کی جانے لگی، گائے کا ذبیحہ حرام قرار دے دیا گیا. بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی روا رکھا گیا. سود، جوئے، شراب کو حلال قرار دیا گیا. ہندوؤں سے مسلمانوں کی شادی کریں اس کی اجازت دی گئی. ہو رہا ہے جی؟ اللہ اکبر. مسلمان سکھوں سے شادی کریں، اسی کا نام دین اکبری رکھا گیا. ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا. خطرہ تھا تو مسلمانوں کو. آج کے مسلمانوں کو بھی بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے. جب بھی جھوٹے اور سچے میں ملاوٹ ہوتی ہے، یعنی جھوٹ اور سچ میں ملاوٹ ہوتی ہے، تو خطرہ سچے کو ہوتا ہے. جھوٹے کو کیا ہے؟ جھوٹے کو کیا ہے؟ لیکن اپنا سچا ہونا جانو تو، اپنا سچا ہونا سمجھو تو، تبھی تو کوئی فرق پڑے گا، تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ اکبر. اب ہندو اور عیسائی تو بڑے خوش تھے اور نعرہ لگا رہے تھے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس حدیث کو فراموش کر دیا گیا. المسلم ملت واحدہ الکفر ملت واحدہ. مسلمان ایک ملت ہے اور کفار ایک ملت ہے. اس سے انحراف ہو گیا نا یہ نعرہ لگا کے. تباہی یہیں سے شروع ہوئی ہے. یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی اور آج بھی دنیا میں یہ سازش ہو رہی ہے. میں آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی سے لڑنا شروع کر دو. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے دین میں پکے ہو جاؤ، اپنے دین کو صحیح سے جان جاؤ، اپنی اولاد میں وہ ٹرانسفر کرو، اپنے اطراف میں وہ ٹرانسفر کرو. جب اپنے میں ہی پکے نہیں ہوں گے تو کیسے کام بنے گا؟ اللہ اکبر. ہندوستان کی تاریخ میں اسلام کے ساتھ یہ مذاق بہت بڑا مذاق ہوا. اسلام کے ساتھ یہ مذاق کسی ہندو، سکھ یا عیسائی نے نہیں کیا. جدت پسندوں نے کیا کہ دین تو پرانا ہو گیا، نیا ایجاد کر دو. آج بھی بڑی جدت کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. بلکہ ایک نام نہاد مسلمان نے کیا. ہر طرف دین اکبری کی اشاعت ہو رہی تھی، اسلام اور قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. انہی دنوں میں اکبر مر گیا اور اس کا بیٹا جہانگیر اکبر وہ تخت پر بیٹھا. جہانگیر بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل پڑا کیونکہ اس کے بھی مشیر وہی تھے. اس نے بھی اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی. اسلام رہنے کے لیے آیا ہے، مٹنے کے لیے نہیں آیا. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے.
یہ بات یاد رکھو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے عظیم الشان رسول بھیجا. وہ ذات ہے اللہ کی، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، اور اس دین کو سارے دینوں پر غالب رکھے گا. یہ اللہ نے فرما دیا. اسلام دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلند کرنا. اس کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، جبھی تو رہتے دنیا تک کا دین ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا، بلند ہوگا، جتنا اسے دبانے کی کوشش کی جائے گی. پہلی امتوں میں جب بھی کوئی خطرناک بیماری آتی تو اللہ تعالیٰ رسول اپنے بھیجتا اس بیماری کے علاج کے لیے. اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا. اب وہ بیماری سن لیں، نمرود جیسی بیماری آئی، ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا. فرعون جیسی بیماری آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. ابو جہل اس کے حواریوں جیسی بیماری آئی، اندھیرا آیا، حضور علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا. اور قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن بیماریاں تو پیدا ہو رہی ہیں نا، اور وہ ہوتی رہیں گی. اور ان بیماریوں کے لیے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اللہ اکبر. تو ان بیماریوں کے سدباب کے لیے اب نبی کے غلام آئیں گے. وہ والے نہیں جنہوں نے اپنا نام غلام نبی رکھ لیا، وہ والے نہیں جو عملی طور پر بھی غلام نبی ہوں گے. جیسی بیماری ہوگی ویسا علاج ہوگا. مجدد صاحب اسلام خلاف سازش برداشت نہ کر سکے، فرمایا ملت ما جداگان است، ہماری ملت الگ ہے. وہی سرکار کی حدیث. دین اکبری کا رد کیا، فتویٰ جاری کیا، سجدہ تعظیمی حرام کیا. مسلمان کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکتا. جب آپ کے فتوے کا پتہ چلا، حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا. اس وقت مجدد صاحب نے فتویٰ دے دیا. جلال الدین اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر جو ہے، اس کے عقل مندوں نے اسے مشورہ دیا کہ بھائی دین اکبری چلے گا. وزیروں اور مشیروں نے مجدد صاحب کے خلاف جہانگیر کے کان بھرنا شروع کر دیے. اللہ اکبر. مجدد صاحب دین اکبری کے خلاف ہیں، اپنی فوج بنا رہے ہیں، سجدہ تعظیمی کے خلاف ہیں. جہانگیر نے کہا ان کو بلاؤ. وزیروں اور مشیروں نے کہا کہ آپ ان کو دربار میں بلا کر دیکھ لیں، وہ کبھی آپ کو سجدہ تعظیمی نہیں کریں گے. جہانگیر اکبر نے ایک دیوار بنوائی، اس میں ایک کھڑکی بنوا دی، اس کے سامنے تخت پر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ اب جو بھی آئے گا سر جھکا کے ہی داخل ہوگا، کہ وہ کھڑکی تھی نیچی. جب مجدد صاحب کو بلایا، مجدد صاحب نے دیکھا منظر تو بھاگ گئے. فوراً پہلے اپنا پیر دکھایا، اس کو جوتی دکھائی اس کو، جہانگیر اکبر کو، اور پیر اندر ڈال کر داخل ہوئے. بڑا غصہ آیا اکبر کو. کہا ان کو قید کر دو. گوادیال کے قلعے میں قید کر دیا. اصل میں مجدد صاحب وہ جو ہے نا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنوره. مومن کی فراست ایمانی سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے. تو جب غلاموں کی یہ حالت ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ غلاموں کے متعلق فرمایا نا، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو وہ جو ان کے سردار ہیں، جو آقا ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کی نگاہ کا، یعنی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. سجدہ کرنے سے آپ نے انکار کر دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمائی احرار.
حر کی جمع ہے احرار، یعنی آزادی، حر آزاد کو کہتے ہیں، احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو اللہ آپ لوگوں کو بھی بر وقت خبردار کر رہا ہے، تمام مسلمان عالم کو کر رہا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں، حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، تمام خرافات سے فرویات سے باہر نکل جائیں اور حقیقی دین پر متحد ہو کر ان کا مقابلہ کریں۔ صرف متحد ہو جائے، مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اصل میں زمین تو آپ بنا دو، جھاڑو آپ لگا دو، مینا برسانا اس کا کام ہے، تو آپ جھاڑو ہی نہیں لگاتے تو بارش کیسے ہوگی؟ کم از کم صفائی اپنے قلب کی اور اپنے ذہنوں کی کر لو، تو نگاہ بھی پاک ہو جائے گی، کردار بھی پاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں یہ مجدد صاحب کی کیسی بہادری ہے۔ جہانگیر نے حکم دیا، گرفتار کر کے گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، پہلے باہر تبلیغ کرتا تھا، اب قید خانے میں تبلیغ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں قیدی مسلمان ہو گئے۔ جب نماز کا وقت ہوتا آپ بآواز بلند اذان دیتے، آج اذانیں بند کروائی جا رہی ہیں، بآواز بلند اذان دیتے، قیدی آتے، بولے کیسا قیدی آ گیا؟ وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگوں اپنا کردار درست کرو۔ کردار بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ کردار سے پتہ چلنا چاہیے آپ کے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے کردار سے پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں قیدی مسلمان ہو گئے، نمازی بن گئے، تہجد گزار ہو گئے، ولی بن گئے، آپ کے مرید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 2 سال تک قید رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ جب جہانگیر بیمار ہو گیا تو کسی نے کہا اگر مجدد صاحب دعا کر دیں تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب جان پہ بنی تو ویسے تو کہہ رہا سجدہ تعظیمی کرو مجھے، جان پہ بنی۔ جہانگیر نے آزادی کا حکم جاری کر دیا۔ جب جہانگیر کا پیغام مجدد صاحب تک پہنچا، مجدد صاحب تک جہانگیر کا پیغام پہنچا تو کیا ہوا؟ مساجدوں کو مسمار کیا گیا تھا، ان کو اثرن و تعمیر نہ کر دیا جائے، گائے کے ذبح پر پابندی ختم کر دی جائے، خنزیر کا گوشت بند کیا جائے، دین اکبری کو ختم کیا جائے۔ اگر یہ شرطیں منظور ہیں تو میں جیل سے باہر بھی آؤں گا اور دعا بھی کروں گا، ورنہ نہیں۔ جہانگیر نے کہا مجھے منظور ہے بھائی، مجھے تو جان پہ بنی پڑی ہوئی ہے، مجھے منظور ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے نفس کا اور اطاعت کا، یہ فرق ہوتا ہے نفس کا اور اطاعت کا۔ وہ رب کی اور رب کے رسول کی اطاعت کر رہے تھے مجدد صاحب، اور یہ اپنے نفس کی پرواہ کر رہا تھا۔ کہا مجھے منظور ہے۔ مجدد صاحب جیل سے باہر آئے تو آپ کے ساتھ قیدی بھی باہر آ رہے تھے۔ جیلر نے کہا کہ آپ اکیلے آزاد ہیں، یہ قیدی آزاد نہیں، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی ظالم ہے۔ فرمایا اب کوئی چور نہیں ہے، اب کوئی ڈاکو نہیں ہے، اب کوئی ظالم نہیں ہے، سب اللہ کے بندے اور ولی ہیں، دوست ہیں اللہ کے۔ مجدد صاحب کی ایسی نظر پڑی کہ سب کو اللہ کا بندہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من النور الی الظلمات والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ جن کو دوست بناتا ہے ان کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لے آتا ہے، اور جو طاغوت شیطان کے ساتھی جیسے ابھی ہو رہے ہیں، جو شیطان کے ساتھی ہوئے طاغوت کے، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جائے گا۔ تو دجال بھی تو ایک طرف آگ ہوگی، ایک طرف باغ ہوگا، آگ سے ڈرائے گا لوگوں کو اور باغ کو لہائے گا۔ تو جو لوگ دھوکہ کھائیں گے وہ سمجھیں گے باغ ہے، حقیقت میں وہ آگ ہوگی۔ جس کو آگ سمجھیں گے وہ حقیقت میں باغ ہوگا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، اس کو سمجھو۔ مجدد صاحب کی ایسی نظر پڑی کہ سب اللہ کے بندے نیک ہو گئے۔ مجدد صاحب جب جیل سے باہر آئے تو مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ آج یہ جتنی بھی ہندوستان اور پاکستان میں اذانوں کی آوازیں ہیں،
یہ صدقہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اللہ اکبر۔ مجھے صاحب نے جہانگیر کے لیے دعا شروع کی تو کہا جہانگیر تو بھی رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اللہ اس سے توبہ کر۔ جہانگیر نے کہا مجھے رونا نہیں آتا۔ مجدد صاحب نے فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لے، رونے والی شکل ہی بنا لے۔ جہانگیر نے رونے والی شکل بنائی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو بات یہ ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، وہی بات ہے نا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ادھر جہانگیر رویا، ادھر آسمان پر شفا کی ہوا چلی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جہانگیر کو شفا عطا فرمائی۔ مغلیہ خاندان کے بادشاہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں اسلام پر حملہ ہو چکا تھا۔ اس کے بیٹے جہانگیر کے دور میں اہل سنت و جماعت کو ختم کرنے کی پوری کوشش ہو رہی تھی۔ اچھا اہل سنت و جماعت کہا میں نے تو لوگ کہیں گے ارے یہ سب وہی ہے جس کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مفہوم بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ جنت میں کون سے لوگ جائیں گے؟ فرمایا وہ سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ کہا جو میرا اور میرے اصحاب کا ہے۔ تو اب جب اس حدیث کو مد نظر رکھو تو سارے اختلافات چھوڑ دو اور بنیاد پر متحد ہو جاؤ، اور متحد ہو کر دین کی آبیاری کا کام کرو۔ جس کو فالو کرتے ہو اس کو فالو کرتے ہو۔ جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ ہر معاملے میں ان کو فالو کریں۔ جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں ان کو فالو کریں، جو امام احمد بن حنبل کو فالو کریں، کیونکہ سب کی بنیاد ایک ہی ہے۔ جو امام مالک کو فالو کرتے ہیں ان کو فالو کریں، اس پر نہیں لڑو۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقرے خانقاہی سے فقط اندوہ دلگیری، یعنی اپنی خانقاہ کی فکر نہیں کر، صرف اس سے تو اندھیرا ہی پیدا ہوگا۔ بس تیرے دل کو تسکین ہوگی کہ میری خانقاہ میں اتنے لوگ جمع ہو گئے، اس سے نکلنا پڑے گا۔ جب رب کے لیے آدمی کام کرتا ہے تو اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے، اپنی خانقاہ ختم ہو جاتی ہے، صرف وہ مرکز رہ جاتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اللہ سے ملایا جاتا ہے، رب سے ملایا جاتا ہے۔ اور جب رب سے ملایا جاتا ہے تو ہمیشہ حق کے ذریعے، رسول اللہ نے حق کے ذریعے تو رب سے ملایا لوگوں کو۔ حق پر ڈٹے، حق پر قائم رہے، حق سے کبھی انحراف کیا کہ ذرا سی کوئی لچک دکھائی کہ حق بات چھوڑ دی ہو؟ ورنہ تو کفار نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں، ایک ہم 365 بت رکھے ہوئے ہیں، ایک اور اللہ کو مان لیتے ہیں، 6 مہینے آپ عبادت ان کی کر لیا کریں، 6 میں پوری قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون پوری صورت اللہ نے نازل فرما دی اس پر۔ یہ تو سرکار کو پیش کیا تھا نا۔ تو اب کیا بات ہے کہ جب کفار کی بات آئی تو اس میں کاسا لیسی سے کام لو اور نرم دلی دکھاؤ اور کہو اندر سے تو ہم نہیں ہیں۔ یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑا دھوکہ ہے۔ پھر اس کا مقصد یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس پر تو آپ عمل ہی نہیں کر رہے جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پورے تو داخل نہیں ہو، پورے تو داخل، حق شبیری تو ادا نہیں کیا۔ تو چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ جب تک نہیں سمجھیں گے، جب تک غور نہیں کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، کافی لمبا بیان ہو گیا۔ اللہ، تو مجدد صاحب نے حکومت وقت سے ٹکر لی تھی، لیکن حق پر تھے نا۔ اللہ حق کو غالب کرتا ہے، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہوں، غالب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو، اور حق ہمیشہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہی بات ہے نا۔ تو اسلام کی مخالفت آج بھی ہو رہی ہے، قرآن کی توہین آج بھی ہو رہی ہے، اسلام کا مذاق آج بھی اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ سازش نہیں ہے اسے، ہے تو اور کیا ہے؟
اصل مسئلہ اس کی ایک مثال یہ دیکھو نا، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو سپورٹ دی جاتی ہے، ان کو قرار واقعی سزا نہیں جاتی، جو اس کے مخالف ہوتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ پھر ڈرو اس وقت سے کہ تم کمزوروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، سب سے بڑا طاقتور تمہیں پکڑ لے گا. وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. تو لوگوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مجدد صاحب کے متعلق میں نے بیان کیا بہت مختصر، ورنہ مجدد صاحب کے معاملات تو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہیں. بہت مختصر بیان کیا. ٹھیک ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.